بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیرہ غازی خان کا قصبہ الہ آباد میں ایک موفٹ اور انتہائی بد زبان قادیانی ماسٹر رہتا تھا۔ اس شاطر کو جہاں موقع ملتا وہ قادیانیت کی تبلیغ کرتا اور ختم نبوت کے بارے میں بک بک کرتا۔ آخر ایک دن وہ اسی طرح بک بک کرتا مر گیا۔ قادیانیوں نے اسے مسلمانوں کے مقامی قبرستان میں دفن کرنے کا خفیہ پروگرام بنایا، لیکن کسی ذریعے سے یہ خبر مسلمانوں تک پہنچ گئی اور مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس ملعون کی تدفین نہ ہونے کا بندوبست کر لیا اور علاقہ پولیس کو بھی اطلاع کر دی۔ قادیانی خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے مجبوراً اس کو اس کی اپنی زمین میں دفن کر دیا۔ تدفین کے بعد قبر میں زبردست آگ لگ گئی اور یہ کیفیت 3 دن تک مقامی لوگ دیکھتے رہے۔ آخر قبر پھٹ گئی اور وہاں ایک بہت بڑا گڑھا بن گیا۔ لوگ دور دور سے اس عبرتگاہ کو دیکھنے آتے۔ قادیانیوں نے اپنی بے عزتی دیکھتے ہوئے پتھروں سے اس گڑھے کو بھروا دیا اور اس کے اوپر قبر کا پختہ چبوترا قائم کر دیا، لیکن بدبختوں نے اس ہولناک واقعے سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ اسی طرح ضلع کوٹ خوشاب کے نزدیک امام الدین نامی ایک قادیانی رہتا تھا۔ جب 1974 کی طوفانی تحریک ختم نبوت اٹھی تو مسلمانوں کے غیظ و غضب کو دیکھتے ہوئے امام الدین قادیانی نے قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ مسلمانوں نے اس کے اسلام قبول کرنے پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ امام الدین مساجد میں نماز پڑھنے لگا، مسلمانوں کی شادی غمی میں شرکت کرنے لگا، لیکن وہ منافق اندر ہی اندر قادیانیوں سے رابطے رکھتا اور انہیں مسلمانوں کی ساری خبروں سے آگاہ کرتا، لیکن مسلمانوں کو اس جاسوس کا پتہ نہ چلا۔ ایک دن امام الدین قادیانی بیمار ہوا اور چل بسا۔ مسلمانوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، لحد تک ساتھ گئے۔ جب اسے قبر میں لٹایا گیا تو ایک مولوی صاحب قبر میں اترے۔ انہوں نے اس کا چہرہ مخالف سمت سے قبلہ رخ کر دیا۔ ایک زوردار جھٹکا لگا اور مردے کا منہ دوسری طرف ہو گیا۔ مولوی صاحب نے سمجھا کہ شاید میرا پاؤں لگ گیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ اس کا منہ قبلے کی طرف کیا، لیکن پھر ایک جھٹکا لگا اور منہ دوسری طرف ہو گیا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جب تیسری دفعہ بھی اس کا قبلے کی طرف سے منہ ہٹ گیا تو میرے دل میں یہ القاع ہو گیا کہ یہ شخص قادیانی ہے اور اس نے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ رچایا۔ دوستو، اسی طرح دیوالیہ بھکر کے عمر الدین ساکی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک قادیانی آیا اور مجھے قادیانیت کی تبلیغ کرنے لگا۔ مرزا قادیانی کو نبی اور قادیانی کو مذہب حق ثابت کرنے لگا۔ میں اپنی علمی وسعت کے مطابق اسے جواب دیتا رہا۔ 1.5-2 گھنٹے بحث کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر مولانا محمد نواز صاحب سے کیا۔ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے قادیانیوں کی کفری عقائد کے متعلق بتایا اور مرزا قادیانی اور مذہب قادیانیت کی سیاہ تاریخ سے آگاہ کیا۔ واقعے کے 1 ہفتہ گزرا تھا کہ ایک دن میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی ملعون قادیانی کھڑا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں قادیانیوں کی کتابوں کا ایک بنڈل تھا۔ اس نے کتابیں میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ان کتابوں کا مطالعہ کرو، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ان کتابوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر میری بیوی یا میرے والدین کو ان کے بابت پتہ چل گیا تو وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے اور پورا خاندان میرا بائیکاٹ کر دے گا۔ اس پر وہ لعین مجھے کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، میری جوان بھتیجی ہے، میں اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گا اور میں اپنی زمین بھی تیرے نام کر دوں گا۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ بے غیرت، تو زن اور زر کی عوض میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے، میری نظروں سے دور ہو جا۔ میرا گرجتا جواب سن کر وہ منہ میں بڑبڑاتا ہوا دفع ہو گیا۔ اسی رات مجھے خواب آیا کہ ایک بہت بڑا کالا ناگ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں جس طرف بھاگتا وہ بڑی بصارت کے ساتھ میرے پیچھے بھاگتا ہے۔ بھاگ بھاگ کر میری سانس پھول جاتی ہے اور میں پسینے میں شرابور ہو جاتا ہوں۔ اچانک میری نظر مولانا محمد نواز پر پڑتی ہے۔ میں لپک کر ان تک پہنچ جاتا ہوں اور ان سے لپٹ کر ان سے استدعا کرتا ہوں کہ مجھے اس ناگ سے بچائیے۔ اس افراتفری میں میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ دیکھا تو پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا کہ گویا سینے سے ہی ابھی باہر نکلا۔ حواس درست ہونے پر میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے قادیانیوں کو پیغام بھجوایا کہ اگر آئندہ مجھ سے ملاقات کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، کیوں ایک خواب کے ذریعے اللہ پاک نے میری رہنمائی فرما دی۔ اسی طرح مولوی محبوب عالم صحیفہ محبوب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواجہ توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، میں تو مرزا قادیانیوں کو برا جانتا ہوں، آپ کے نزدیک وہ شخص کیسا ہے؟ ان دنوں مرزا کا دعویٰ مجدیت اور مہدیت سے متجاوز نہ ہوا تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا، گویا کوتوال کی حیثیت سے شہر لاہور کا گشت کر رہا ہوں، ایک مقام پر مرزا غلام احمد کو دیکھا کہ کانٹوں اور گندگی میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ کو جنبش دی اور ڈانٹ کر کہا، تیرے پاس مجدیت اور مہدیت کا کیا ثبوت ہے؟ وہ سخت اداس اور غمزدہ دکھائی دیتا تھا۔ میرے سوال کا کچھ جواب نہ دے سکا۔
معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کوئی عمل کیا تھا مگر پھر کسی بد تفریزی کے باعث اس عمل سے گر گیا۔ مولوی محبوب عالم دیکھتے ہیں کہ یہ تو میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ اس کے اکثر خط و خواجہ توکل شاہ کی خدمت میں آیا کرتے تھے، جن کا یہ مضمون ہوتا تھا کہ حضور میرے حق میں دعا فرمائیں۔ خط کے سنتے ہی خواجہ صاحب کے چہرے پر غصے کے مارے شکن پڑ جاتے تھے مگر ضبط کر کے خاموش ہو جاتے تھے۔ یعنی مرزا قادیانی توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر دعا منگواتا تھا۔ شاہ عبد الرحیم صاحب سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ علماء الہدیانیہ کی ملاقات ہوئی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے قادیانیوں کے متعلق استخارہ کیا تھا، میں نے دیکھا یہ شخص بھینس پر اس طرح سوار ہے کہ منہ دم کی طرف ہے، جب غور سے دیکھا تو اس کے گلے میں زنار نظر آیا جس سے قادیانیوں کا بے دین ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح کوٹے کسرانی تحصیل تونسا ضلع ڈیرہ غازی خان میں امیر من نامی قادیانی مر گیا۔ اس مردود کو قادیانیوں نے مسلمانوں کی مسجد کے صحن میں دفن کر دیا۔ مقامی مسلمان اس حادثے سے چیخ اٹھے۔ ان غریبوں کی احتجاجی آواز کو بااثر قادیانیوں نے دبانے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی پکار پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ان کی مدد کے لیے بجلی کی صورت سے پہنچی۔ خانقاہ تونسا کے چشم چراغ خواجہ مناف صاحب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر خم ٹھونک کر میدان میں آگے جلوس نکالے گئے تو کانفرنس ہوئی اور حکومتی حکام سے مطالبہ کیا گیا کہ قادیانی مردے کو مسجد سے نکالا جائے۔ حکومت نے ٹال مٹول سے کام لیا لیکن عوام کی طوفانی احتجاج کے سامنے حکومت بے بس ہو گئی اور اسے مسلمانوں کا مطالبہ تسلیم کرنا ہی پڑا۔ چوروں کے ذریعے مردود کی قبر کشائی کی گئی۔ جو ہی قبر کھولی بدبو کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس شدت کی بو کے لوگوں کے سر چکرا گئے اور آنکھوں سے پانی نکل گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ غلیظ اور کٹا پھٹا لاش باہر نکالا۔ مارے خوف کی چور بھی کانپ گئے۔ لاش قادیانیوں کے حوالے کر دی گئی جنہوں نے چوروں کے ذریعے ہی اسے اپنے گھر کے صحن میں دفن کیا۔ ان چند دنوں میں گھر میں ایسا تعفن پھیلا کہ گھر میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آخر قادیانیوں نے تنگ آ کر اسے وہاں سے اکھیڑ کر اپنے کھیتوں میں دفن کیا۔ چشمدید گواہ کہتے ہیں کہ جب دوسری مرتبہ قادیانیوں کی لاش کو نکالا گیا تو اس کی بدبو کئی میل دور تک گئی اور لوگ کئی دنوں تک اس بدبو کو محسوس کرتے رہے۔ اس عبرتناک واقعے کو دیکھ کر کئی قادیانی مسلمان ہو گئے جن میں سے کچھ مردے کے خاندان میں سے بھی تھے۔ اسی طرح مجھ کو ضلع خوشاب کے جناب ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ہمارے گھر کے قریب ایک قادیانی مبلغ غلام رسول رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے قادیانیت کی دعوت دی اور پڑھنے کے لیے قادیانی لٹریچر بھی دیا۔ عمر بھی پختانہ تھی اور مذہبی تعلیم بھی آج بھی سیس تھی۔ اس کی واجبی گفتگو سننے اور گمراہ کن لٹریچر پڑھنے کے بعد شیطان نے میرے دل میں وسوسہ پیدا کر دیا کہیں کہیں قادیانی جماعت سچی ہی نہ ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر لیٹا، یہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ رات میں نے خواب میں مرزا قادیانی کو انتہائی غلیظ اور کڑی ہوئی صورت جو عورت کی شکل میں صبح بیدار ہوا تو زبان پر استغفار کے جملے جاری تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور قادیانی مبلغ کے گھر جا کر اس کا لٹریچر اس کے منہ پر دے مارا۔ اسی طرح فتنہ قادیانیت کا پوپ ظفر اللہ بستر مرگ پر ہیں، بے ہوش پڑا تھا۔ کبھی کبھی معمولی سی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کو ہلکی سی نظر دیکھ لیتا۔ کھانے پینے سے عاجز تھا۔ غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے گلوکوز کی بوتلیں چڑھا رکھی تھی لیکن گلوکوز کا پانی پیلے رنگ کا محلول بن کر منہ کے رستے باہر نکل جاتا اور اس پیلے رنگ کے محلول سے پاخانے جیسی بدبو اٹھ رہی تھی۔ ڈاکٹر ٹیشو پیپر سے بار بار اس غلاظت کو صاف کر رہے تھے لیکن غلاظت رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ظفر اللہ خان بستر پر پیشاب کر رہا تھا۔ کمرے میں اس شدت کی بو کہ ٹھہرنا مشکل تھا۔ بدبو اور دیگر حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے قادیانی ڈاکٹروں نے اپنے منہ پر ماسک چڑھا رکھے تھے۔ اب ملاقات پر سخت پابندی تھی کیونکہ ظفر اللہ کو یہ ہولناک انجام دیکھ کر کوئی بھی قادیانیت سے تائب ہو سکتا تھا۔ اسی حالت میں ظفر اللہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی اس کے منہ سے غلاظت جاری رہتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے قادیانی ڈاکٹر اس کے منہ بند کرنے کے لیے گلے میں روئی کا گولا ٹھونس دیتے ہیں لیکن خدائی عذاب اس گولے سے کہاں رکتا ہے۔ اسی طرح سرحد کے نامور عالم دین دارالعلوم پشاور صدر کے شیخ الحضرت مولانا محمد حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کا ایک وفد غلطی سے قادیانیوں کے مزارے میں چلا گیا۔ قادیانیوں نے جب تبلیغی جماعت کو دیکھا تو انہیں وہاں سے نکال دیا، جس پر جماعت کے امیر نے قادیانیوں سے کہا کہ ہم آپ کو بالکل دعوت نہیں دیتے مگر آپ لوگ ہمیں یہاں صرف 3 دن قیام کرنے کی اجازت دے دیں، ہم اپنی نمازیں پڑھیں گے اور تمہیں کسی کام میں دخل نہیں دیں گے، جس پر قادیانیوں نے اجازت دے دی۔ جب 3 دن ہو گئے تو جماعت کے امیر نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنی شروع کر دی، اے اللہ ہم سے وہ کون سا گناہ ہو گیا
کہ ہمیں یہاں بیٹھے 3 دن ہو چکے ہیں، ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ جماعت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ابھی وہ مصروف دعا تھے کہ ایک شخص آیا جو قادیانی جماعت کا امیر تھا۔ اس نے جب امیر صاحب کو روتے دیکھا تو پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جناب امیر صاحب نے فرمایا کہ ہم اللہ کے راستے میں اس کے سچے دین کی تبلیغ کے لیے 3 دن سے یہاں قیام پذیر ہیں، لیکن کوئی ایک شخص بھی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جس پر اس قادیانی نے کہا، یہ تو معمولی سی بات ہے، میں 3 دن کے لیے آپ کے ساتھ جاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے کسی قسم کی دعوت نہیں دیں گے۔ چنانچہ معاہدہ ہو گیا اور وہ قادیانی جماعت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ تیسری رات اس نے خواب دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو اس قادیانی نے جماعت کے امیر صاحب سے کہا، مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنائیے۔ جس پر امیر جماعت نے کہا، ہم معاہدے کے پابند ہیں، آپ کو کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کر سکتے، مگر آپ یہ بتائیں کہ یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم میرے عاشقوں کے ساتھ پھرتے ہو اور اس کتے کو بھی مانتے ہو۔ وہ کتا مرزا قادیانی تھا، جس پر امیر جماعت نے اسے کلمہ پڑھایا اور سینے سے لگایا۔ جب اس شخص نے اپنے گاؤں واپس جا کر یہ واقعہ کچھ اور قادیانیوں کو سنایا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ مولانا حسن جان نے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سے سنا تھا۔ اسی طرح بھارت کے صوبہ بہار کے حکیم محمد حسین نے خواب میں دیکھا کہ مرزا قادیانی کی قبر میں تدفین ہو گئی ہیں، لوگ مٹی ڈال کر گھروں کو چل رہے ہیں، قبر میں سخت اندھیرا اور خوب خوف پھیل چکا ہے۔ اللہ کے فرشتے سوال و جواب کے لیے آ پہنچے ہیں۔ مرزا قادیانی سخت گھبرایا ہوا ہے اور تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے سے سوال کر رہے ہیں اور جواب میں وہ اول فول بک رہا ہے۔ قبر میں قریب ہی شیطان کھڑا ہے، وہ مرزا قادیانی کو کہہ رہا ہے، اے مرزا قادیانی، تو میرا بہترین ساتھی تھا، تو نے میرے مشن کے لیے بہت کام کیا، شب و روز محنت کر کے لوگوں کو گمراہ کیا، مجھے تیری موت کا بہت دکھ ہوا، لیکن آج اس مشکل میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا، یہ عذاب تو اب تجھے سہنا ہی پڑے گا۔ یہ کہا اور شیطان غائب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی مرزا قادیانی سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو گیا اور اس کی چیخوں سے قبر میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ اسی طرح جناب جاوید اختر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہمارے گاؤں بوتا ضلع گجرات میں ایک قادیانی خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کا ایک نوجوان جو آنکھوں سے نابینا ہے اور گاؤں والے نابینا ہونے کی وجہ سے اسے حافظ کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایک رات اس نوجوان نابینا نے خواب دیکھا، اس کا دادا آتش جہنم میں بری طرح جل بھن رہا ہے اور اپنے نابینا پوتے کو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے یعنی اپنے باپ سے کہو کہ قادیانی سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لو، ورنہ تمہارا انجام بھی مجھ جیسا ہوگا۔ اس نے خواب اپنے والد صاحب کو سنایا۔ اسے یہ خواب مسلسل 3 دن تک آتا رہا۔ وہ اپنے باپ کو سناتا رہا، لیکن باپ کسی معبر سے تعبیر پوچھنے کی باتیں کرتا رہا۔ آخر وہ نابینا نوجوان قادیانیت پر لعنت بھیج کر مسلمان ہو گیا، اور اب اللہ کے فضل سے اس نے قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ پہلے جس نوجوان کو لوگ نابینا ہونے کی وجہ سے حافظ کہتے تھے، اب اسے قرآن پاک کا حافظ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ استقامت عنایت فرمائے۔ اسی طرح ملکوال کے علاقہ پندگو کے گورنمنٹ ہائی اسکول کے قادیانی ہیڈ ماسٹر مباہلہ میں ہارنے کے بعد پاگل ہو گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول پنڈکو کے ہیڈ ماسٹر مبارک احمد باجوہ اسکول میں اساتذہ اور بچوں کو قادیانیت کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ اسٹاف نے اسے کئی دفعہ منع کیا کہ بچوں میں تبلیغ نہ کیا کر، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس کے اس رویے پر اسکول کے کلرک ظفر شاہ نے ہیڈ ماسٹر مبارک احمد قادیانی کو مباہلہ کے لیے چیلنج کر دیا۔ ہیڈ ماسٹر نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ آخری نبی ہے۔ اس کے بعد ظفر احمد شاہ نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ دونوں نے قرآن پر ہاتھ رکھنے سے پہلے کہا تھا کہ جھوٹے کا انجام خود سامنے آ جائے گا۔ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بیان دینے کے تھوڑے دیر بعد ہی مبارک احمد قادیانی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ فوراً لاہور چلا گیا، وہاں سے لنڈا بازار سے کہیں پینٹیں اور شرٹیں خریدی۔ واپس آنے پر ہر 5 منٹ کے بعد ایک بدل کر دوسری پہن لیتا۔ اس واقعے سے پہلے اس نے داڑھی رکھی تھی، لیکن اس نے داڑھی اور مجھے بالکل صاف کروا دی۔ ہر وقت یہ لفظ اس کی زبان پر ہوتے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ کہتے ہی باغ کھڑا ہوتا۔ مناظرے کے اگلے روز ڈی اے او ملک ملازم حسین نے اسکول میں چھاپا مار کر اس کی غیر حاضری کی رپورٹ تیار کر کے حکام بالا کو ارسال کر دی۔ ہیڈ ماسٹر کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی کی حال ہی میں جرمنی شادی ہوئی۔
اور ماسٹر کو پاگل پن کے مسلسل دورے پڑتے رہے اور وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف دوڑ کر جاتا۔ اکثر ٹرینوں میں آتے جاتے لوگ بڑی حیرت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے۔ اس وقت یہ ٹرین میں چھپ جاتا اور یہ لفظ دہراتا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اب اسکول سے مسلسل غیر حاضر ہے۔ ابھی تک 20 ماہ کی تنخواہ کے لیے اساتذہ کے بلوں پر دستخط بھی نہیں کیے گئے۔ اساتذہ نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ اس کا طبی معائنہ کروایا جائے۔ واقعی پاگل ہو چکا ہے تو اسے نوکری سے برخاست کر کے نیا ہیڈ ماسٹر تعینات کیا جائے۔ اس واقعے کے بعد طلباء، اساتذہ اور علاقے بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ دوستو، یہ تھے چند عبرتناک واقعات جو مرزائیوں کے آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کی اس فتنے سے حفاظت ہو، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔